السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اس میٹنگ میں انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق اور اس کی مدد مانگتے ہوئے قربانی کے چند اور مسائل میں بتلانا چاہتا ہوں، اور ان مسائل کو اس لیے میں بتلا رہا ہوں کیونکہ واٹس ایپ پر، فیس بک پر، فون کے ذریعے بہت سارے لوگ ان مسائل کے تعلق سے سوال کرتے ہیں۔ تو اس مجلس کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور کے گوشت کا کیا حکم ہے۔ قربانی کے جانور کے گوشت کے بارے میں قرآن مجید سے اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی خود کھائے، گھر والوں کو کھلائے، رشتہ دار، ناطے دار، دوست احباب کو کھلائے، غربا اور مساکین کو کھلائے، مانگنے والوں کو بھی دے، اور جو پاک دامنی اختیار کرتے ہیں وہ مانگتے بھی نہیں ان کو بھی دے۔ قربانی کے گوشت اور اس کے چمڑے کو مزدوری میں دینا یا بیچنا جائز نہیں ہے۔ شروع اسلام میں قربانی کے جانور کے گوشت کو 3 دن سے زیادہ رکھنا منع تھا، لیکن دوسرے ہی سال جب اللہ تعالی نے برکتوں کا دروازہ، رحمتوں کا دروازہ صحابہ کرام کے لیے کھولا اور بہت سارے صحابہ کرام قربانیاں کرنے لگے، غربت ختم ہو گئی، تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے قربانی کا جانور اسٹاک کرنے سے منع کر دیا تھا، اب کلو و اطعموا وادخروا، کھاؤ، کھلاؤ اور اسٹاک کر لو، جمع کر لو۔ عام طور پر ایک حدیث کی بنیاد پر بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ قربانی کے جانور کے گوشت کو برابر برابر 3 حصوں میں بانٹنا چاہیے، ایک گھر کے لیے اور ایک رشتہ دار، دوست احباب کے لیے، ایک فقراء اور مساکین کے لیے۔ لیکن میں یہاں یہ بات واضح کر دوں کہ برابر برابر 3 حصوں میں بانٹنا ضروری نہیں ہے، البتہ 3 طرح کے لوگوں کو قربانی کا گوشت مل جائے، گھر والے، رشتہ دار، دوست احباب، فقراء، مساکین، غریب اور غربا۔ اب آدمی دیکھے گا اپنے جانور کے گوشت کو اور رشتہ دار، گھر کے افراد اور غربا اور مساکین کو اپنے حساب سے جتنا چاہے رشتہ دار، ناطے دار، دوست احباب کو دے دے یا کھلا دے، اپنے حساب سے جتنا چاہے صدقہ کر دے، فقراء مساکین کو دے دے، اور اپنے حساب سے جتنا چاہے اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لے اور اسے کھائے یا اسٹاک کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کھاؤ اور کھلاؤ، مانگنے والوں کو بھی دو، فقراء اور مساکین کو بھی دو۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں کہا ہے کہ اگر کوئی شخص کلو، سوا کلو بکرے کا قربانی کا گوشت کسی فقیر اور مسکین کو دے دیا تو اور باقی پورا کھا لیا تو اس کے لیے جائز ہے، بس وہ کلو، 8 کلو، جو کلو 1.5 کلو یہ غربا اور مساکین کو دے دے۔ قربانی کے جانور کا گوشت بیچنا جائز نہیں ہے، نہ مزدوری میں دینا جائز ہے۔ ہاں، اگر آپ کو قربانی کے جانور کا گوشت تحفے میں کسی نے دیا، اپنی قربانی کے جانور کا گوشت، واضح رہے اپنی قربانی کے جانور کا گوشت بیچنا یا مزدوری میں دینا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کو کسی نے تحفے میں دیا ہے تو آپ اسے چاہے کھائیں، چاہے اسے بیچ دیں، چاہے کسی کو تحفے میں دے دیں۔ اور جو حکم قربانی کے جانور کے گوشت کا ہے کہ بیچنا بالکل منع، یا کھاؤ یا کھلاؤ یا صدقہ دو، ایسے ہی قربانی کے جانور کے چمڑے کا بھی حکم ہے، چاہے کھاؤ، چاہے اپنے استعمال میں لے لو یا کسی کو صدقہ دے دو، وہ بیچ کے کچھ بھی کرے، آپ اپنے قربانی کے جانور کو کے چمڑے کو بیچ نہیں سکتے ہیں۔ جو حکم گوشت کا ہے وہی حکم چمڑے کا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا کیا کرو، مدرسے والے لیتے ہیں تو وہ تو بیچ، آپ مدرسے میں دے دو، آپ کسی غریب کو دے دو، جیسے غریب کو گوشت دیتے ہو چمڑا میں دے دو، وہ چاہے بیچے اور چاہے جو کرے، آپ اپنے جانور کے چمڑے کو نہیں بیچ سکتے ہیں۔ اگر بیچیں گے تو یہ حرام
اور ناجائز ہے۔ راجے یہی ہے کہ قربانی کے جانور کے گوشت کو کھائے، ہدیہ میں دے، صدقہ دے، اور جیسا چاہے ویسا وہ کر سکتا ہے۔ یہ بات واضح ہونے کے بعد ایک سوال اکثر لوگ کرتے ہیں کہ کیا کافر کو ہم قربانی کے جانور کا گوشت دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو اس کا جواب علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ نے دیا ہے کہ اگر کافر محارب نہ ہو، حربی نہ ہو، یعنی آمنے سامنے ہم سے جنگ نہ کر رہا ہو، تو کافر کو قربانی کے گوشت تحفے کے طور پر دینا زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر قربانی کے گوشت کو دے کر اسے اسلام کے بارے میں سمجھایا جا سکتا ہے، اسلام کی طرف دعوت دی جاتی ہے، یا اس کے شر سے بچنا ممکن ہو جائے گا، یا اس کے ضرر پہنچانے سے ہم محفوظ ہو جائیں گے، تو ایسی صورت میں اسے دینا اور زیادہ بہتر ہے۔ جیسے آپ کا پڑوسی ہے، محارب نہیں ہے، مقاتل نہیں ہے، ہر جنگ نہیں چھیڑے، آپ اس کو دیجئے، اس کی دلبستگی کیجئے اور اسے بتائیے کہ ہمارے اسلام نے ہمیں اسی بات کا حکم دیا ہے، اور دینے کے بعد اسے کوشش کیجئے کہ اسے اسلام کی طرف تعلیم دے، اسلام کی طرف بلائیں، اور اسے یہ دعوت دے کہ اسلام کا مزاج اور اسلام کا طریقہ یہ ہے۔ اسلام دل کی کشادگی کا تعلیم دیتا ہے، اور اسے سمجھانے کی کوشش کرے، دعوت دینے کی کوشش کرے۔